سنو سنو اللہ کا کلام کیا کہتا ہے، اٹھو اٹھو قرآن کا پیغام کیا کہتا ہے، سنو سنو۔ سورہ کہف آیت 83 سے 99 تک ٹوٹل 17 آیات ہیں۔ ان آیات کے اندر اللہ رب العزت نے جناب ذوالقرنین کا واضح انداز میں تذکرہ فرمایا، اور جتنا واضح انداز میں خالق کائنات نے سورہ کہف کے اندر بیان کیا ہے، اتنا واضح آپ کو بقیہ قرآن میں کسی مقام پر نہیں ملے گا۔ پھر اس کے بعد میں نے یہ بات واضح کی تھی کہ سورہ کہف کا یہ جو واقعہ ہے، اس کے ہم 2 یا 3 پارٹ کریں گے۔ ایک حصہ گزشتہ اتوار کو کمپلیٹ ہو چکا، آج انشاءاللہ رب کی توفیق سے اور اللہ کی عطا سے اس کا دوسرا پارٹ ہوگا، اور امید ہے آج ہماری 17 آیات جو اس واقعے پر مشتمل ہے وہ کمپلیٹ ہو جائیں گی۔ اب حضرات نے اس بات کو سنا تھا گزشتہ اتوار کو کہ اللہ رب العزت نے جناب ذوالقرنین کا سب سے پہلے تعارف پیش کیا 17 آیات کے اندر۔ پھر اس کے بعد اللہ نے جناب ذوالقرنین کے 3 سفر کا تذکرہ کیا۔ پہلا سفر جو تھا وہ مغرب کی جانب تھا، جس کی ساری وضاحت میں نے گزشتہ اتوار کو پیش کر دی۔ آج ہم دوسرے اور تیسرے سفر کا خلاصہ اور جو قرآن سکھلا رہا ہے، سمجھا رہا ہے اور بتلا رہا ہے، اس کو ہم سمجھنے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ اب اللہ رب العزت نے یہ ٹوٹل جو ہے 3 آیات ہیں، بلکہ 89 پھر 90 اور 91، یہ ٹوٹل 3 آیات ہیں۔ ان 3 آیات کے اندر اللہ نے جناب ذوالقرنین کا مشرق کی جانب جو سفر ہے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ یعنی رب اس بات کو واضح کرنا چاہتا ہے کہ جناب ذوالقرنین نے اب مشرق کی جانب پیش قدمی فرمائی اور فتوحات حاصل ہوتی گئی، یہاں تک کہ مشرق کے اندر ایسے مقام پر پہنچے جہاں یہ محسوس ہو رہا تھا کہ گویا سورج نکل رہا ہے۔ اور یہ گزشتہ درس میں نے واضح کیا، جغرافیائی حقیقت کچھ اور ہے اور محسوس ہونا یہ کچھ اور ہے۔ یعنی ہمیں لگتا ہے کہ سورج فلاں مقام سے نکلا، اب آپ سفر کرتے جائیں، اب جتنا آگے بڑھیں گے آپ کو یہی محسوس ہوگا بس یہ تھوڑا آگے یہاں سے سورج نکلا، تھوڑا آگے یہاں سے سورج نکلا، لیکن آپ اس کے کنارے تک نہیں پہنچ پائیں گے۔ تو اب اللہ رب العزت نے اس بات کو واضح کیا کہ جس مقام سے سورج نکلتا ہے وہاں جو آبادی ہے، جناب ذوالقرنین اس آبادی تک پہنچے۔ اب اس کے بعد کوئی آبادی نہیں ہے، اور اس کے بعد کوئی آبادی ہو بھی نہیں سکتی۔ یعنی ظاہر بات ہے یہ کنارے ہیں زمین کے، آبادی کے، جیسا کہ مغرب کی طرف آبادی بڑھتی جاتی ہے، لیکن اب ایک ایسا مقام آ جاتا ہے کہ اس کے آگے آبادی بھی نہیں اور کوئی اس کے آگے پہنچ بھی نہیں سکتا۔ وجہ اس کی یہ ہوتی ہے ٹیمپریچر ایسا ہے جسے انسان سہ نہیں سکتا اور برداشت نہیں کر سکتا۔ تو اب جناب ذوالقرنین مشرق کی طرف گئے، فتوحات ہوتی رہی، اور جو لاسٹ آبادی تھی وہاں تک آپ پہنچ گئے۔ اب اس کے بعد کوئی آبادی نہیں ہے، اور اس کے بعد کوئی آبادی بس بھی نہیں سکتی۔ اب یہ جو آبادی ہے اس کے بارے میں قرآن نے چند باتیں واضح کی ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ ان کے اوپر چھت نہیں تھی، جو یہ آبادی تھی نا، اب یہ کتنے افراد پر مشتمل تھی یہ اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن بہرحال قبیلہ آباد تھا،
बस्ती आबाद थी, लेकिन उस आबादी के ऊपर छत नहीं है। छत ना होने का मतलब क्या, अब मैं इसकी वजाहत कर दूं। ये वो आबादी थी जिनके कोई मकान नहीं। जाहिर बात हम ये कहते हैं ना यार, छत एक बहुत बड़ी नेमत है, इसका मतलब क्या होता है, मकान ही होता है ना, वरना छत तो सड़कों पर भी है। तो छत कहा जाता है, लेकिन मुराद क्या होता है, मकान। अब इनके कोई मकान नहीं, और जिस जगह पर ये आबाद थे वहां कोई दरख्त भी नहीं। जिस जगह ये आबाद थे वहां कोई करीब में पहाड़ भी नहीं, यानी ऐसा मकाम है। और एक और बात बताऊं, ये जहां आबाद थे उस जगह लिबास भी नहीं था। लिबास नहीं जनाब, दरख्त नहीं, अच्छा जुगिया नहीं, मकान नहीं, पहाड़ नहीं, ये कुछ भी नहीं है। और ये आबाद थे, रहते थे। अगर इस बात को समझ रहे हैं तो मैं मजीद इसे वादे करता हूं। आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर बाद मर्तबा इस अंदाज की क्लिपें आती हैं कि अफ्रीका के जंगल के अंदर कुछ काले किस्म के लोग होते हैं, स्याह फाम, वो रहते हैं और इनकी जुगियां बनी हुई होती, मकान नहीं होते, ऐसी जुगियां होती हैं। अच्छा, और ये जो है ना, इनके पास कपड़े भी नहीं होते, बल्कि आपने देखा होगा ये जो दरख्तों के पत्ते होते हैं उन पत्तों से ही अपने आप को छुपाते हैं। इस तरीके से आपने देखा होगा। ये जो कैफियत जो आप देखते हैं, फिर अल्लाह का शुक्र भी अदा करते हैं, मौला तेरा शुक्र है कि हम तो बड़े आराम से जिंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन ये जो हालत आप देख रहे हैं ना, इस हालत से बदतर हालत इनकी थी। क्योंकि देखें, उनके पास पैर थे, अपने जिस्म को छुपा रहे थे, उनके पास जुगियां थी अपने यानी सर छुपाने के लिए। अच्छा, फिर उनके पास करीब में पहाड़ भी हैं, दरख्त भी हैं। लेकिन मैं जिस कौम की बात कर रहा हूं, जिसका तस्करा कुरान कर रहा है सूरह कहफ के अंदर, ये ऐसी कौम थी, ना इनके पास जुगियां थी, ना इनके करीब में दरख्त थे, ना इनके करीब में पहाड़ थे, ना इनके पास पहनने के लिए लिबास था। लेकिन आबादी थी और लोग रहते थे, खानदान आबाद थे। इस कदर गुर्बत की हालत में वो वहां रह रहे थे। अच्छा, अब इस कौम के पास जो है ना, हजरत सैयदना जुल्करनैन पहुंचे, और रब ये बताना चाहता है कि जुल्करनैन की हुकूमत वहां तक थी। अब ये क्लियर हो गया कि जनाब मशरिक से लेकर मगरिब तक जो है जुल्करनैन की हुकूमत थी। एक और बात भी ध्यान में रखिएगा, ये जो आबादी थी ना, ये सूरज की रोशनी से बचने के लिए इन्होंने बनाई थी सुरंगें। दिन में इस सुरंग के अंदर चले जाते। जाहिर बात है, सूरज की रोशनी कैसे बचेगा, बंदा तो हलाक हो जाएगा, मर जाएगा। अब सूरज की जो हरारत है, उसकी जो रोशनी है और उसकी जो तपिश है, उससे बचने के लिए इन्होंने सुरंगें बनाई। जब सूरज निकलने लगता तो ये सुरंगों के अंदर चले जाते, और जब सूरज गुरूब होने लगता ये सुरंगों से निकल आते। अच्छा, फिर इसके बाद क्या करते, आपस में मुलाकातें करते। अब मुलाकातें हो रही। अच्छा, फिर कारोबार भी कर रहे हैं, जाहिर बात है पैसा भी तो कमाएंगे, खाएंगे कहां से। इस तरीके से ये कबीला आबाद था और आबादी यहां मौजूद थी। और जनाबे जुल्करनैन वहां पहुंचे, जिसे कुरान ने क्लियर कर दिया कि मगरिब से लेकर मशरिक तक जनाबे जुल्करनैन की हुकूमत थी। अब आप आए आयात की तरफ, ताकि मसला वाज़ेह हो जाए जो मैंने पेश किया है। सूरह कहफ आयत नंबर 89, अल्लाह रब्बुल इज्जत जिक्र करता है, सुम्मा अत्बअ सबबा। अब आप स्क्रीन को मुलाहिदा करें। रब कहता है, पहले जो सफर किया था वो तो मगरिब की जानिब था। अब ये जो अगला सफर है जनाब जुल्करनैन का, इसके बारे में फरमाया अल्लाह ने इस सफर के लिए जुल्करनैन के लिए सबब को पैदा फरमा दिया। वो उसकी इत्तबा कर रहे हैं, यानी निकल पड़े कि अब मेरी हुकूमत, मेरी फतुहात मशरिक की जानिब होगी। अब इसके बाद अगली आयत में जो आयत नंबर 90 है, रब जलील फरमाता है, हत्ता इज़ा बलगा मतले अश-शम्सी। जनाबे जुल्करनैन निकले, आगे बढ़ते गए, आगे बढ़ते गए। भाई किस जानिब आगे बढ़ते गए? मशरिक की जानिब। और आगे बढ़ते बढ़ते ऐसे मकाम पर पहुंचे कि जहां ऐसा महसूस हो रहा है कि गोया सूरज वहां से निकल रहा है, यह महसूस हुआ। अच्छा, फिर वहां जो आबादी थी, लास्ट आबादी, अब उसके बारे में कुरान कहता है,
वजदहा तत्लु अला कौमिन, हजरत जुल्करनैन ने जहां से सूरज निकल रहा है वहां आपने एक कौम को पाया। वहां एक कौम थी, एक आबादी, एक बस्ती, कबीला था। और वो कैसा कबीला थे कि कुरान खुद कहता है लम नजअल लहुम मिन दूनिहा सितरा, कि सूरज और इनके दरमियान में बीच में कोई आर नहीं। जैसे मिसाल के तौर पर अभी आप कादरी मस्जिद में तो आर है ना, छत। अगर आप मकान में होते तो एक आर होती, छत, बीच में रुकावट है। अब ये कौम और जनाब सूरज के दरमियान बीच में कोई आर नहीं, इसे कुरान ने जिक्र किया। अच्छा, इसी मकाम पर कुरान की एक बड़ी मुख्तसर तफसीर है, और खास तौर पर जब मैं दर्स देता हूं तो उसका मुताला करता हूं। उस तफसीर का नाम है तफसीर जलालैन, दर्स निज़ामी में पढ़ाई जाती है। बड़ी मुख्तसर तफसीर है, लेकिन बहरहाल वो एक इल्मी अंदाज में लिखी हुई है। बहुत सी चीजें आम आदमी को समझ नहीं आएगी, उलमा उससे वाकिफ होते हैं, और वो तफसीर दर्स निज़ामी में पढ़ाई जाती है। वहां मैंने इबारत देखी तो इबारत में क्या लिखा हुआ है, मैं वो इबारत आपके सामने पेश कर रहा हूं। मिन लिबासिन वला सकफिन, यानी उस तफसीर के अंदर लिखा हुआ है कि ये हजरात ऐसे थे कि ना पहनने के लिए लिबास था, ना इनके पास कोई छत थी। लिअन्ना अर्दहुम ला तहमिलु बिना वलहुम सुरूबुन यगीबून फीहा इंद तुलूइ शम्सी व यज़हरून इंद इर्तिफाइहा। इस इबारत का मतलब ये हुआ कि जिस जमीन पर ये आबाद थे ना, वो जमीन ऐसी थी कि वह मकान बन भी नहीं सकता था। अब इन्होंने क्या किया कि उस जमीन के अंदर सुरंगें बना दी, जैसे अभी बनाइए, आप सुन रहे मेरी मुराद क्या है, सुरंगें बनाई। और उन सुरंगों के अंदर वो क्या करते, जब सूरज निकलता अंदर में चले जाते। अब पूरा दिन अंदर में रहते। इसका मतलब है कि अब मुलाकात नहीं, अब कारोबार नहीं, अब बिजनेस नहीं, अब वो अपनी सुरंग के अंदर बैठे। अलग अलग सुरंगें बनी हुई छोटी छोटी, और उसके अंदर ये रह रहे हैं। अच्छा, जब क्या होता जनाब कि अब गुरूब आफ्ताब होने वाला है तो ये अपनी सुरंगों से निकलते। यानी इसका मतलब है कि इनके मिलने के औकात और कारोबार के औकात कब होते, मगरिब के वक्त। ये इनके यहां होता। पूरा दिन ये अपनी सुरंगों के अंदर आराम करते। वजह यह है कि जाहिर बात है सूरज की तमासत और हरारत और तपिश होती, उससे बचना होता। अब अल्लाह रब्बुल इज्जत सूरह कहफ आयत नंबर 91 में जिक्र करता है। रब कहता है कज़ालिका वक़द अहतना बिमा लदैहि खुबरा, यानी रब ये बताना चाहता है कि जनाब जुल्करनैन को हमने क्या क्या दिया। जनाब हमने दिए जंगी साजो सामान, अस्करी कुव्वतें, सल्तनत चलाने के असबाब और ज़राए, और हमने दिया इल्म दिया, हिकमत दी और दानाई दी। अब रब कहते ये जो सारा हमने जो अता किया ना, इन तमाम का इल्म हमारे पास है, इन तमाम का। रब ये कहता है क्योंकि वक़द अहतना, हमने जुल्करनैन के इल्म का, उसकी दानाई का, उसके साजो सामान का हमने इहाता किया हुआ है। यानी इन तमाम बातों का इल्म हमारे पास है। और जाहिर बात है अल्लाह ने दिया तो अल्लाह के पास है, और अल्लाह ही जाहिर बात है जाहिर हो या पोशीदा हो रब ही जानता है। जाहिर भी वो जानता है और बातिन भी जो हमारे दिल पर गुजरता है ना, उससे भी मेरा रब आगा है। कुरान कहता है वल्लाहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर, अल्लाह जो तुम्हारे दिलों पर जो बातें गुजरती है ना, उससे भी आगा है, ये कुरान कहता है। अच्छा, अब ये सफर हो गया जनाब, मशरिक की जानिबी सफर हो गया, मगरिब का सफर हो गया, मशरिक का हो गया। अब आज के दर्स में ये आखिरी सफर, और ये वाकया मुकम्मल हो जाएगा। अब ये जो आखिरी सफर है, पहला सवाल तो कितनी आयत पर मुश्तमिल है? ये टोटल 8 आयत है। 92 से स्टार्ट होगा सूरह कहफ में, और 99 तक ये सफर जारी है। हां, इतना जरूर है कि आयत नंबर 99 में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने साथ में कयामत का तस्करा भी कर दिया 99 के अंदर, लेकिन चूंकि उसमें भी उसका थोड़ा तस्करा है, इसलिए मैंने इस आयत को भी इसके अंदर शामिल कर लिया।
اب یہ ٹوٹل آیات ہیں 8. اور اب یہ سفر کا ہے, مغرب کا سفر ہو گیا, جناب مشرق کا سفر ہو گیا, اور رب نے بتا دیا مشرق سے مغرب تک حکومت ذوالقرنین کی ہے. اب رب یہ بتانا چاہتا ہے کہ جناب ذوالقرنین اب سفر کرتے ہیں شمال کی جانب, یعنی پہلے کنارے تھے دائیں بائیں, اب بیچ کا سفر ہے. اب جناب ذوالقرنین نے بیچ کے سفر کا آغاز کیا, اور یہ سفر کرتے کرتے کہاں پہنچے, اب میں خلاصہ پیش کر رہا ہوں 8 آیات کا, پھر انشاءاللہ آیتیں آپ کے سامنے پیش کروں گا. اب یہ سفر اسٹارٹ ہوا اور یہ سفر آگے بڑھتا گیا, اور یہ کہاں پہنچے جناب, شمال کی جانب بالکل کنارے کے پاس, جو زمین کا شمالی حصہ ہے اس کے کنارے کے پاس پہنچے. جب جناب ذوالقرنین کنارے کے پاس پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ میرے دائیں اور بائیں بہت بڑے پہاڑ ہیں, یعنی جب سر اٹھا کے دیکھا جائے تو اوپر تک پہاڑ نظر آتا ہے, دائیں بھی پہاڑ تھا اور جناب بائیں بھی پہاڑ تھا. اب یہ جو دائیں اور بائیں پہاڑ تھا اس کے بیچ میں تھا راستہ. اب جس نے بھی پیچھے سے آگے جانا ہے اسی راستے سے نکلنا ہے. پہاڑ اتنا بلند تھا اور اس کے راستے اتنے شدید خطرناک تھے کہ کوئی پہاڑ کے ذریعے نہیں آ سکتا. اگرچہ دائیں بھی پہاڑ تھا بائیں بھی پہاڑ تھا, بہت بلند پہاڑ تھا, لیکن بیچ میں ایک ہی راستہ تھا. اب راستہ جب بیچ میں ایک تھا تو راستے کی ایک جانب ایک قوم آباد تھی اور راستے کی دوسری جانب دوسری قوم آباد تھی. اب یہ جو دوسری جانب جو قوم آباد تھی وہ تو یہ سمجھے ہم جیسے تھے, اور قرآن نے اس کے بارے میں ذکر کیا کہ یہ قوم جو تھی نا ان کی زبان بڑی اجنبی تھی, کسی کو آتی نہیں تھی. کیونکہ زبان جب بھی بنتی ہے نا, ہوتا یہ کہ چند لوگ جمع ہوتے ہیں اور پھر کوئی لفظ کہنے لگ جاتے ہیں. جب لفظ کہنے لگ جاتے ہیں تو پھر لفظوں کی تعبیر ہوتی ہے, جب لفظوں کی تعبیر ہوتی ہے تو الفاظ جنم لیتے ہیں, جب الفاظ جنم لیتے ہیں تو ایک زبان بن جاتی ہے. ایسا ہی ہوتا ہے. پھر اس کے بعد اس کی گرامر بنتی ہے, پھر اور الفاظ, پھر لغت, پھر ڈکشنری, یہ پھر دھیرے دھیرے ہوتا رہتا ہے, یہ طریقہ کار ہوتا ہے. تو اب یہ جو قبیلہ تھا ان کی جو زبان تھی اسے کوئی نہیں جانتا, بالکل الگ سی زبان, سمجھ ہی نہیں آ رہی. اچھا, لیکن بہرحال قبیلے کے لوگ تھے اور آپ جیسے اور ہم جیسے یہ لوگ تھے, اجنبی زبان ہو گئے. اتنی اجنبی زبان تھی کہ جناب ذوالقرنین کو سمجھ نہیں آ رہی یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. جناب ذوالقرنین وہاں پہنچے, لوگوں سے ملاقات کی, اس بات کو واضح کیا میں بادشاہ ہوں, اب ساری سلطنت میرے انڈر میں ہے اور میرے کنٹرول میں ہے, اور اس بات کو مانتے تھے یہ سب مجھے دینے والا کون ہے, اللہ ہے. یہ ان کا ایمان الحمدللہ. یہ فرعون نہیں تھے, اگر فرعون ہوتے تو قرآن بطور مذمت بیان کرتا. یہاں قرآن بطور مذمت نہیں بیان کر رہا بلکہ قرآن بطور شان بیان کرتا ہے. یہ بات ذہن میں رکھے گا. یہ نمرود نہیں تھے, نمرود کی مذمت ہے, لیکن جناب ذوالقرنین کی وہ مثال ہے جو قرآن بیان کرتا ہے اور رہتی دنیا تک جو حاکم ہوگا اس کے لیے آئیڈیل اور مثال ہے کہ یہ طرز حکمرانی ہے. قرآن اسے سکھلا رہا ہے. تو ذوالقرنین جب اس قوم سے بات کرتے ہیں تو قوم کی بات سمجھ ہی نہیں آ رہی. اچھا, دونوں کو ایک دوسرے کی نہیں آ رہی, نہ قوم کی بات ذوالقرنین کو سمجھ میں آ رہی ہے اور اسی طریقے سے ذوالقرنین کو قوم کی بات سمجھ نہیں آ رہی, دونوں کو نہیں آ رہی. اب جب یہ بات کرنے لگے تو اشاروں سے کرنے لگے, کیونکہ بات جب سمجھ نہیں آتی, اب کسی ایسے ملک چلے جائیں ان کی زبان علیحدہ آپ کی زبان علیحدہ, اب آپ سمجھائیں گے کیسے, بڑی دقت. تو پھر اشاروں سے سمجھایا جاتا ہے کہ بھائی یہ مراد ہے, یہ مراد ہے, یہ مراد ہے, ایسے سمجھا کے پھر کلیئر کیا جاتا ہے. اب وہ قوم کسی بات کو کلیئر کرنا چاہ رہی, وہ سنیے گا وہ کیا ہے. وہ جناب ذوالقرنین سے کہہ رہی ہے کہ ہم پہاڑوں کے اس جانب رہتے ہیں لیکن ہماری دوسری جانب ایک قوم رہتی ہے اور اس قوم کا نام کیا پتہ ہے, یاجوج ماجوج. یہ قوم رہ رہی ہے. اور یاجوج ماجوج قوم کیسی ہے, میں نے اس کی بڑی تحقیقات پڑھی تو مجھے تو یہی ملا کہ ہے یہ بھی انسان, بنی آدم ہے. اچھا, ٹھنگنے قد کے ہوں گے, ان کے دانت ہے نا دانت, یہ لوہے کی طرح ہیں, یعنی اتنے مضبوط دانت ہے, یہ آپ کا پلر ہے نا یہ دانتوں سے چبائے توڑ دے اس کو, اتنے سخت دانت اس قوم کے. اور ان کے پیٹ ہے نا یہ گوداموں کی طرح ہے,
یعنی ایسا لگتا ہے کہ پیٹ کے اندر ایک گودام بنی ہوئی ہے کھانے کی اور ایک گودام بنی ہے پانی کی. اب اس سے اندازہ لگائے, ایک روایت میں نے پڑھا کہ ایک جھیل تھی, اس جھیل کو کتابوں میں بتایا تبریہ جھیل. میں نے اس کا رقبہ تلاش کیا جغرافیائی کہ اس کا رقبہ کتنا ہے. اس کا رقبہ ہے 10 میل. 10 میل یہ معمولی بات نہیں ہے. اب اللہ بہتر جانتا, میں ایک اندازہ بتا رہا ہوں, غلط ہو سکتا ہے. آپ کے قادری مسجد سے آپ میرے خیال سے حسن اسکوائر پہنچ جائے, یا شاید اس سے بھی آگے, یہ 10 میل کا فاصلہ ہوگا. یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ میل یہ جھیل کتنی بڑی ہے. اور وہ جھیل بڑی ہوئی تھی پانی سے. تمام یاجوج ماجوج نہیں, صرف ان کی ایک جماعت جب اس جھیل سے گزری نا تو جھیل کا سارا پانی پی گئی, ختم پانی. اتنی بڑی جھیل ہے نا, میرے خیال سے پورے کراچی کو کافی ہو جائے گی. اتنی بڑی جھیل کہ سارے کراچی والے جو ہے نا اس سے آرام سے پانی پیے. یعنی اتنی بڑی جھیل ہے, لیکن ان کے ایسے پیٹ تھے کہ ایسا لگتا ہے کہ پانی کا گودام بھی بنا ہوا ہے اور کھانے کا گودام بھی بنا ہے. بس یہ کھاتے جاتے پتہ نہیں کہاں جاتا ہے ٹھنگنے قد والے. یہ یاجوج ماجوج. اور ان کے اندر یہ تھا کہ صحیح کیا غلط کیا کوئی تمیز نہیں. یہ انسانوں کے پاس جائے, ان کا دل چاہے تو انسان کو چبا لے, جانوروں کو کھا جائے, اچھا درختوں کو کھا جائے, پیڑ کو کھا جائے. یعنی اتنی طاقت یاجوج اور ماجوج. اب یہ جو قوم تھی نا, یہ 2 پہاڑ ہے, اس کے ایک جانب رہتی تھی, اور جس سے ذوالقرنین ملاقات کرتے وہ قوم دوسری جانب رہتی تھی. راستہ صرف ایک ہی تھا. اب جب یہ راستہ تھا تو یہ قوم کیا کرتی, یاجوج ماجوج, یہ اپنے علاقے سے نکلتی اور دوسری جانب جا کر وہاں جو انسان آباد ہے انہیں, یعنی سمجھے, ادم پچھار پیش کرتے, تباہی بربادی یہ کرتی. اب اس قوم نے جناب ذوالقرنین کو سمجھایا کہ آپ ہمارے بادشاہ ہیں, اب ہمارے لیے کچھ کیجئے. ساتھ میں پیشکش کس کی کرتے پتہ ہے, ہم آپ کو پیسہ دیں گے, جتنا خرچہ ہوتا ہم لگائیں گے, پیسہ ہماری طرف سے, لیکن آپ کوئی ایسا بندوبست کرے کہ یہ قوم ہماری طرف نہ آ سکے, کیونکہ یہ تو ہمارے بچوں کو کھا جاتی ہے, ہمارے مویشیوں کو کھا جاتی ہے, اور جو چاہے وہ کرے, ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. فولاد کی طرح, لوہے کی طرح یہ قوم مضبوط ہے. تو جناب ذوالقرنین نے کیا کیا کہ بیچ میں جو میں نے کہا نا دائیں پہاڑ ہے اور بائیں پہاڑ ہے, اب ایک جانب یاجوج ماجوج ہے اور جناب دوسری جانب یہ قوم آباد تھی. تو جناب ذوالقرنین نے بیچ میں دیوار کھینچی اور وہ دیوار بنائی لوہے کی دیوار, اور اس لوہے کی دیوار کے اندر پگھلا ہوا تانبا ڈال کر اسے مضبوط کر دیا. اب اس کا نتیجہ ہی نکلا کہ یاجوج ماجوج اب وہاں آگے نہیں آ سکتے, ان کا راستہ بند, کیونکہ دائیں بائیں پہاڑ تھے, پہاڑ میں بھی نہیں چڑھ پا رہے تھے, کیونکہ میں نے کہا بہت بڑے پہاڑ تھے اور بالکل پہاڑوں میں گم ہو جائے, تو اب پہاڑوں پر چڑھ نہیں پا رہے. جناب بیچ میں جو راستہ تھا یاجوج ماجوج کو باہر نکلنے کے لیے, وہ راستہ جو ہے جناب ذوالقرنین نے بند کر دیا. اب یہ جو یاجوج اور ماجوج آئے, راستے پر آنے کے بعد دیکھا یہ تو دیوار بنی ہوئی ہے, ہمیں تو آگے بڑھنا ہے. یاجوج ماجوج کیا کرتے, روزانہ اس دیوار پر چڑھنے کی کوشش کرتے. یہ سلسلہ قیامت تک چلے گا, صدیوں پہلے ہوا اور یہ قیامت تک چلے گا. اب یہ دیوار کے اوپر چڑھنے کی کوشش کرتے, چڑھ نہیں پاتے, دیوار بہت بڑی ہے, کافی بلند ہے. اچھا جناب اس دیوار کو کیا کر رہے ہیں, سوراخ کرتے ہیں, یعنی توڑنے کی کوشش کرتے ہیں. ہوتا یہ کہ جناب یہ توڑنے کی کوشش کرتے, توڑتے کنارے تک پہنچ جاتے, قریب ہے کہ دیوار ٹوٹ جائے. لیکن اس کے بعد اللہ ان پر مسلط یہ کر دیتا ہے کہ اب یہ آپس میں مشورہ کرتے, بقیہ ہم کل توڑیں گے. جب یہ کل آتے تو اللہ تعالیٰ جتنا انہوں نے توڑا تھا وہ سب محنت کو رائگاں کر دیتا. یعنی جیسے ذوالقرنین نے دیوار کو کھڑا کیا, پھر بے عنی ایسے ہی دیوار ہو جاتی, اور یہ سلسلہ چلے گا قیامت تک. اب قیامت کی جو بڑی علامات ہیں جو حدیث مبارکہ میں, وہ ٹوٹل 10 ہیں, جس میں حضرت امام مہدی کا آنا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آنا, دجال کا ظاہر ہونا. وہ جو 10 علامات ہیں قیامت کی, جو بڑی بڑی علامات ہیں, ان 10 علامات میں سے ایک علامت یہ ہے
کہ یاجوج اور ماجوج دیوار کو توڑیں گے اور پھر یہ لوگوں کے درمیان آ جائیں گے. اور جناب جب یہ لوگوں کے درمیان آئیں گے تو پھر ادم پچھار جو ملے گا اسے مار ڈالیں گے, مکانات توڑ دیں گے, گھر توڑ دیں گے. یعنی ایسا لگے گا کہ یہ وحشی درندے ہیں, ہوں گے انسان, لیکن جو ملے گا توڑ پھوڑ مار دار یہ کرتے رہیں گے. یہاں تک کہ قیامت کی علامات کے اندر ذکر کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر کوہ طور پر تشریف لے جائیں گے تاکہ ان کے شر سے بچے, اور وہاں جا کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام رب کی بارگاہ میں دعا کریں گے, اے مولا ان سے تو کوئی پہنچ ہی نہیں پا رہا, بہت طاقتور قوم ہے, جنگجو قوم ہے, اے مولا اس قوم کے شر سے بچا. اللہ رب العزت حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمائے گا, اور اس کے بعد کیا ہوگا, ان کی گردن پر یہ جو یاجوج ماجوج ہے نا, ان کی گردن کے اندر کیڑا آئے گا اور اس کیڑے سے اللہ انہیں تباہ و برباد کر دے گا. اچھا اب ہم آیات کی طرف آتے ہیں, مزید کچھ باتیں انشاءاللہ آیت کے تحت پیش کروں گا. آیت 92 سے 99 تک ٹوٹل 8 آیات ہے. اسکرین پر آپ ملاحظہ کریں. ثم اتبع سببا, جناب ذوالقرنین نے اب ایک نیا سفر شروع کیا. اب یہ سفر کہاں کی طرف جا رہا ہے؟ شمال کی طرف. مغرب ہو گیا, مشرق ہو گیا اور شمال. اب حتی اذا بلغا بین السدین, حضرت سیدنا ذوالقرنین اب شمال کی طرف سفر کرتے گئے اور کہاں پہنچے؟ دو پہاڑوں کے بیچ. بین السدین کا معنی یہ, دو پہاڑ, دائیں بھی پہاڑ اور بائیں بھی پہاڑ, بڑے بڑے پہاڑ, ان پہاڑوں کے بیچ پہنچ گئے. وجد من دونہما قوما, وہاں جناب ذوالقرنین نے ایک قوم پائی پہاڑوں کے ایک سائڈ, کیونکہ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ یاجوج اور ماجوج ایک سائڈ ہے اور یہ قوم ایک سائڈ ہے. تو قرآن کہتا ہے وجد من دونہما قوما, حضرت جناب ذوالقرنین نے پہاڑوں کی ایک جانب ایک قوم کو پایا. لا یکادون یفقہون قولا, ان کی زبان اجنبی زبان, قرآن کہہ رہا ہے, کسی کو سمجھ نہیں آ رہی. جناب ذوالقرنین کو بھی سمجھ نہیں آ رہی, صرف وہاں کے جو لوگ تھے وہ سمجھ رہے تھے کہ جب ہم یہ کہتے تو اس سے یہ مراد ہوتا ہے. اچھا پھر اس کے بعد کیا ہوا, اس قوم نے دیکھا کہ یہ ہمارا حاکم ہے جناب ذوالقرنین. اب وہ قوم اپنا دکھرا پیش کرتی ہے اور اس کو اللہ رب العزت نے قرآن میں ذکر کیا. قالو, اب اس قوم نے کہا یا ذوالقرنین, اے ہمارے بادشاہ, اے ذوالقرنین, ان یأجوج و مأجوج, ہمارے ایک جانب ایک قوم آباد ہے جسے کہا جاتا ہے یاجوج اور ماجوج. اب وہ کہنے لگے وہ قوم کتنی خطرناک, مفسدون فی الارض, ان کا کام ہے زمین میں فساد کرنا, یہ زمین میں فساد کرتے رہتے. اور یہاں ایک بات ذہن میں رکھے گا, زمین میں اگر فساد ہو اور اس فساد کو مٹانے کے لیے طاقت کا استعمال کیا جائے, اسی کو جہاد کہتے ہیں. یہ جہاد کا مطلب ہے. جہاد کا مطلب کوئی اگر غلط پیش کر کے لوگوں کے ذہنوں کو خراب کرتا ہے تو یاد رکھے گا وہ جو دیگر تصورات پیش کیے جاتے ہیں وہ نہیں ہے. جہاد کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ جو زمین کے اندر فساد ہو رہا ہے اس فساد کو روکنے کے لیے اب طاقت کا جو استعمال ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے جہاد. اب یہ قوم کیا کرتی ہے, یاجوج ماجوج, مفسدون فی الارض, جناب یہ زمین میں فساد کر رہی ہے. ظاہر بات ہے جب ان کے چھوٹ ملتی ہے تو یہ مارتے ہیں, ہلاک کرتے ہیں, قتل کرتے ہیں, بلکہ انسانوں کو کھا جاتے ہیں. میں اگر یہ کہوں کہ وہ انسان خور ہے تو بالکل ٹھیک ہے. میں یہ کہوں جانور خور ہے پھر بھی ٹھیک ہے. پیر خور ہے پھر بھی ٹھیک ہے. یعنی انسانوں کو کھا جائے, جانوروں کو کھا جائے. اچھا ہم تو ذبح کریں نا, انہیں ذبح کرنے کی ضرورت نہیں ہے. مرغی پکڑی بس ایسے ہی توڑا کھانے لگ گئے. ہم تو ظاہر بات ہے ذبح کرتے ہیں پھر پکاتے ہیں, نہیں ان کو اس کی ضرورت ہی نہیں. یعنی ان کے پیٹ اور دانت عجیب ہی تھے, دانت لوہے جیسے اور پیٹ میں نے آپ کو بتایا گوداموں جیسے, ایسے تھے. اچھا اب یہ قوم جو ہے حضرت سیدنا ذوالقرنین کے دربار میں عرض کرتی ہے. اب وہ عرض کیا کرتے سنیے گا.
فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَىٰ أَن تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا. کہتے ہیں آپ ہم سے پیسے لے لیں. قوم اپنے حاکم سے عرض کرتی ہے ہم مال دینے کو تیار ہیں، لے لیں آپ، لیکن ہمارا یہ کام کر دیں، ہمیں اس سے بچائیں، چھٹکارا دیں، کیونکہ یہ تو ہمارے لوگوں کو کھا جاتے ہیں اور سارا ستیہ ناش کر دیتے ہیں. اچھا اب یہاں ذرا توجہ رکھیے گا، اس قوم نے پیشکش کس کی؟ پیسوں کے. یہ جو لفظ ہے نا قرآن میں دیکھے گا خرج، خراجیم، اس کا معنی یہاں یہی ہے ہم خرچہ بھی دیں گے، آپ کو خرچہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن یاد رکھیے گا اگر اچھی حکومت ہوگی نا وہ کیا کہے گی پتہ ہے؟ کہے گی یہ تمہارا کام نہیں ہے، یہ ہمارا کام ہے، تم سے پیسے کیوں لے؟ اور ہماری حکومت ہو تو کیا کہے پتہ ہے آپ کو؟ سارا ہی لے لے، بولا اور بھی دے دو، یہ کم پڑ گئے. جو صحیح حکومت ہو اس کا کام کیا ہوتا ہے؟ بھائی یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہم حاکم میں وقت ہے، تو جو صحیح حکومت ہے اس کی جو ذمہ داری ہے وہی بول جناب ذوالقرنین کے. اب دیکھیں قرآن کیا کہتا ہے، سنیے گا. جب انہوں نے پیشکش کی نا کہ ہم آپ کو پیسہ دینے کو تیار ہیں، بس آپ یہ کریں کہ بیچ میں کوئی بڑی دیوار کھینچ دے، اس پر جتنا بھی خرچہ آئے گا ہم خرچ کریں گے، سارا مال ہم لگائیں گے. تو اب جناب ذوالقرنین نے کیا کہا؟ یعنی بتایا جا رہا ہے حاکم ایسا ہونا چاہیے جو حکومت اور سلطنت اور ریاست کو چلاتا ہے، اس کا کام کیا ہونا چاہیے؟ قالا، ذوالقرنین نے کہا ما مکنی فیہ ربی خیرن، کہا پیسوں کی ضرورت نہیں ہے. یہ سچے حاکم کی پہچان. اور جھوٹے حاکم کی پہچان کیا ہے؟ آنے دو، خزانہ بڑھتا جائے گا، ہمارا پیٹ بڑھتا جائے گا، ہمارا جیب بڑھتا جائے گا، جو کہ آج کل ہوتا ہے. اب سچے حاکم نے کیا کہا سنیے گا، قالا ما مکنی فیہ ربی خیرن، فرمایا مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، میں حاکم ہوں، اور اللہ نے جو مجھے دیا ہے نا اس میں اللہ نے بڑا خیر اور برکت رکھی ہے. ربی خیر، دیکھیں لفظ خیر قرآن میں. یہ جناب ذوالقرنین فرما رہے، فرمایا تمہارے پیسوں کی ضرورت نہیں، میرے پاس ہے، میں حکومت کر رہا ہوں، اللہ نے دولت عطا فرمائے، اور میری دولت کے اندر کیا خیر ہے، برکت ہے. اچھا لیکن جناب ذوالقرنین نے اس قوم کو کہا چونکہ تم ہماری رعایا ہو اور ہماری قوم ہو، مجھے لیبر کی ضرورت پڑے گی، لیبر تم بڑھو، یعنی لوگ دو جو سپورٹ کریں، پیسے کی ضرورت نہیں ہے. اب دیکھیں قرآن کیا کہتا ہے، فَأَعِنُونِ بِقُوَّةٍ، اس کا مطلب کیا ہے کہ تم میری مدد کرو، پیسوں سے نہیں، طاقت سے، یعنی لیبر چاہیے مجھے. پھر اس کے بعد کیا فرمایا، اجعل بینکم وبینہم ردما، اب میں تم سے وعدہ کرتا ہوں، یہ میری ذمہ داری ہے کہ تمہارے اور ان کے درمیان میں ایسی آر بنا دوں گا جو بڑی مضبوط ہوگی، یہ میری ذمہ داری. یہ جناب ذوالقرنین نے ان کے سامنے کہا. اب اگلی آیت میں سنیں، 95 ہو گئی، اب آیت نمبر 96. اب جناب ذوالقرنین نے اس قوم کو کہا آتونی زبر الحدید، اب تمہارا کام یہ کہ تم لوہے کے ٹکڑے لاؤ، کیونکہ دیوار بنی ہے لوہے کی، اور اتنی مضبوط دیوار ہو نا اس کو ہمارے یہاں کہا جاتا ہے آئینی دیوار، یہ لفظ استعمال ہوتا ہے محاوروں کے اندر، یعنی ایسی دیوار. فرمایا زبر الحدید، لوہے کے ٹکڑے لے آؤ. حتی اذا ساوا بین الصدفین، اب جناب ذوالقرنین نے کیا کیا، ان کی مدد سے وہ جو لوہے کے ٹکڑے آئے نا اس کی دیوار بنا دی پہاڑوں کے کنارے سے، یعنی وہاں والا یہاں نہیں آ سکتا، یہاں والا وہاں نہیں جا سکتا، اس کے برابر بنا دی. اب بنانے کے بعد چھوڑا نہیں، ابھی مزید مضبوط کر رہا ہے. قرآن کیا کہتا ہے، کالا، جناب ذوالقرنین نے فرمایا انفخو، اب تم آگ لگاؤ. اب ظاہر بات ہے یہ جو ہم پھونکتے ہیں نا، ہوا آتی ہے تو آگ لگتی ہے نا، تو کہا تم پھونکو. حتی اذا جعلہ نارا، کہ تم اتنا پھونکو کہ آگ جو ہے نا بھڑکنے لگ جائے. جب آگ بھڑکے تو تم نے کیا کرنا ہے، قال آتونی، کہ اب تمہارا یہ کام ہے افرغ علیہ قطرہ، کہ تانبا اس آگ میں ڈالو، اور جب تانبا پگھل جائے تو اس پگھلے ہوئے تانبے کو اس دیوار پر ڈال دو، اس پر میں ڈالوں گا. فرمایا میں یہ کام کروں گا، تمہارا کام یہ ہے، باقی میں کرواؤں گا، تاکہ یہ دیوار کیا ہو جائے، مضبوط ہو جائے. اچھا اب جب یہ دیوار بن گئی تو یاجوج ماجوج جو ہے نا، ظاہر بات ہے اب وہ آئے،
انہیں جانا تھا دوسرے پار. جب یاجوج ماجوج آئے تو انہوں نے دیکھا دیوار بنی ہوئی ہے. اب اس کا تذکرہ قرآن کیا کرتا ہے سنیے گا. فَمَسْتَطَاعُوا أَن يَظْهَرُوهُ. اب جب یہ اس دیوار کے پاس آئے تو دیوار پر چڑھ ہی نہیں پا رہے. چڑھنے کی بڑی کوشش کرتے, چڑھے ہم جائیں, چھلانگ کر جائے, پھلانگ کر جائے, اور وہاں پہنچے. فَمَسْتَطَاعُوا. اب ان میں جو ہے نا اس کی قوت ہی نہیں. أَن يَظْهَرُوا کہ اس پر چڑھ سکے. وَمَسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا. اچھا یہ سوراخ کرنے کی کرتے, سوراخ بھی نہیں ہوتا, سوراخ بھی نہیں ہوتا. لیکن یہ بات ذہن میں رکھے گا, یہ تو اب روزانہ ہو رہا ہے. چڑھنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں, سوراخ بھی کر رہے ہیں, لیکن ان سے کچھ بھی نہیں ہو رہا. اب اگر قیامت ہوگی تو اب کیا ہوگا, سوراخ کریں گے اور سوراخ ہو جائے گا اور وہ دیوار گر جائے گی, اور پھر اس کے بعد یہ آگے بھی بڑھیں گے. لیکن یہاں ایک بات بڑی قابل توجہ ہے, وہ بات یہ, دیوار بنائے ذوالقرنین نے, آج تک قائم ہے, حفاظت اللہ کر رہا ہے اور قیامت تک قائم رہے گی. اتنی مضبوط دیوار, یاجوج ماجوج جیسی قوم جو ہے اس دیوار کو عبور نہیں کر سکتی. اور اگر آج کا حاکم ہو تو پھر آپ کو پتا ہے ٹی وی کے سارے چینل پر ہے, وہ نہیں ہوتا. ابھی تو کچھ ہوا بھی نہیں ہے, پہلے سے تختی لگ جاتی ہے, پہلے سے تختی لگ جاتی ہے. اب دیکھیں انہوں نے اتنا بڑا کام کیا جناب ذوالقرنین نے, لیکن جناب ذوالقرنین کی زبان پر کیا تھا, ہمیں سبق دیا جا رہا ہے, آپ کوئی بڑا کام کرے تو اپنی طرف منسوب نہ کرے, اپنے رب کی طرف منسوب کرے. جناب ذوالقرنین نے کیا کہا سنیں. قالا ھذا رحمت من ربی. اس میں ذوالقرنین کا کوئی کمال نہیں, بلکہ یہ تو میرے رب کی رحمت ہے. غور کریں, آج اگر ہم کوئی چھوٹا سے کام کرتے تو سب کو بتاتے سوشل میڈیا پر میں نے یہ کر دیا, میں نے یہ کر دیا. تو نے کیا کیا, رب نے چاہا تو ہوا ہے. میں ایک بات بتاؤں, اگر آج آپ کسی سے محبت بھی کرتے ہیں نا, کسی عالم سے, کسی پیر سے, یہ محبت آپ کے دل میں ڈالی کس نے؟ اللہ نے ڈالی ہے. اگر اللہ آپ کے دل میں اس کی محبت نہ ڈالے نا, آپ اسے محبت نہیں کریں گے. تو اب کوئی بھی بڑا آدمی ہے وہ یہ سوچے کہ یار یہ میرے سے محبت کرتے ہیں, کیسے کر رہے ہیں؟ اللہ نے اس کے دل میں ڈالا ہے. ودود وہ ہے یا ودود. تو ہم اتنے ڈھیر ہوشیار کیوں بن جاتے ہیں کہ ہم سب کچھ ہے, بلکہ قرآن نے واضح کر دیا ھذا رحمت من ربی, کہ حضرت جناب ذوالقرنین نے فرمایا یہ میرے رب کی رحمت ہے. اچھا اب اس کے بعد جناب ذوالقرنین نے یہ بھی بتا دیا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّ جَعْلَهُ دَكَّا. یہ رب کا وعدہ ہے, جب یہ کمپلیٹ ہو جائے گا جَعْلَهُ دَكَّا, یہ دیوار پاش پاش ہو جائے گی. یہ قرب قیامت میں ہوگی, ابھی تک ہوئی نہیں ہے, صدیوں پہلے بنی ہوئی تھی, ابھی تک ہے. اور اب جناب ذوالقرنین نے یہ بھی فرمایا وَكَانَ وَعْدُ رَبِّ حَقًّا, میرے رب کا وعدہ سچا ہے, حق ہے. اچھا اب یہ آیت 98 بھی ہو گئی. 99 آج کے درس کی آخری آیت, اور درس ہمارا کمپلیٹ ہو رہا ہے. اب اس کے بعد کیا ہوگا جب قرب قیامت, یا تذکرہ قرآن میں جب قرب قیامت ہوگی, میں نے واضح کر دیا تھا کہ جب قرب قیامت ہوگی تو اب یہ دیوار کو توڑیں گے, اور دیوار کو توڑنے کے بعد جیسے موجیں نہیں آتی سمندر کی, ایسے یہ نکلیں گے. کہتے ایک ایک انسان پر 99 یاجوج ماجوج چوٹ جائیں گے, اتنے خطرناک. یعنی جیسے سمندر کی موجیں آتی ہیں ایسے یہ ٹوٹ پڑیں گے, اور پھر یہ سمجھے کہ تیس نیس کر دیں گے, سارا نظام خراب کر دیں گے. لیکن پھر رب نے فرمایا کہ بالکل اینڈ کی طرف اب آ گئے, یعنی اب اس قیامت آنے والی ہے. پھر اس کے بعد یہ ختم ہو جائیں گے, اور پھر کچھ عرصہ اور دنیا رہے گی. پھر اللہ تعالیٰ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو حکم دے گا کہ سور پھونکے, بس اب قیامت کے جو درجات ہیں وہ شروع ہو جائیں گے. تو قرآن کیا کہتا ہے وَتَرَقْنَا بَعْدَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْدٍ, اور ہم انہیں پھر چھوڑ دیں گے ایک دن. یہ کیسے آئیں گے؟ یموج فی بعدن, یہ موجوں کی طرح آئیں گے, ٹوٹ پڑیں گے, تباہی مچا دیں گے. اور میں نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ جب یہ تباہی مچائیں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک یہ بھی کوہ طور پر تشریف لے جائیں گے, یاجوج ماجوج کے شر سے بچنے کے لیے. پھر رب کی بارگاہ میں دعا کریں گے,
اور رب ان پر ایک کیڑا ان کی گردن پر مسلط کرے گا اور پھر انہیں ختم کر دے گا. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، پھر اس کے بعد ایک عرصہ گزرے گا، اللہ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو حکم دے گا کہ اب آپ سور پھونکے. فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا، پھر میدان محشر میں ہم ان سب کو جمع کریں گے. الحمدللہ یہ 17 آیات ہماری کمپلیٹ ہو گئی، جس کے اندر جناب ذوالقرنین کا تعارف اور 3 سفر کا تذکرہ تھا. اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. سنو سنو اللہ کا کلام کیا کہتا ہے، اٹھو اٹھو قرآن کا پیغام کیا کہتا ہے. سنو سنو